کون سی ایم کیو ایم، کہاں کی ایم کیو ایم، پی ایس پی ٹولہ، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے سن لیا قادر بندوخیل صاحب کو. یعنی آپ کو وہ سمجھتے ہی نہیں کچھ، کہ آپ کہتے رہیں کچھ بھی، آپ کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مسعود بھائی. میں بیسکلی جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی، آپ بولیے. ہیلو جی جی مسعود بھائی بہت شکریہ آپ کا جی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پروگرام ماشاءاللہ سے کافی، اور مجھے حقیقت ہے کہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں، تو یہ بہت تعمیری ہوگا اور اس سے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ہی فائدہ ہونا چاہیے. میں جہاں تک آپ نے سوال بندوخیل صاحب سے کیا تھا اس کا جواب انہوں نے یقیناً وہ نہیں دیا، لیکن میں اس الزامات پہ نہیں جاؤں گا کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. یہاں کی عوام، حیدرآباد، سکر، کراچی کی عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ اس شہر کے لیے مصطفیٰ کمال بھائی نے کیا کیا، فاروق ستار صاحب نے کیا کیا، اور وسیم اختر بھائی نے کیا کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم کو ہمارے نمائندے کامیاب بھی ہوتے ہیں. جی اور میں ایز اے کارکن یہاں پہ آپ کے سامنے سینیٹر بھی بیٹھا ہوں. میں الزامات پہ نہیں جاؤں گا کہ پیپلز پارٹی کیا کرپشن کرتی ہے، کیا اس شہر میں ایم کیو ایم کے دور میں اچھا کام ہوا یا اب دور میں کام اچھا ہو رہا ہے. آپ کیونکہ آپ کا تعلق بھی کراچی شہر سے ہے، آپ اچھی طرح واقف ہیں. میں تعمیری گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے سینٹ میں بھی تقریر کی اور میں نے اس میں کریڈٹ دیا اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب کو، وہاں کی سی ایم صاحبہ کو، اور وہاں کی پیپلز پارٹی کو، چونکہ قرارداد تمام لوگوں نے مشترکہ طور پہ پیش کی تھی. وہ اپریشیٹ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی ریکمنڈیشن فیڈرل کو بھیجی کہ آپ اس کو آئینی تحفظ دیں. یہ صرف کراچی کے لیے نہیں تھا، یہ پورے پاکستان کے لیے تھا. یہ میرے لاڑکانہ کے لیے تھا، یہ میرے سکھر کے لیے تھا، یہ میرے نوشور افروز کے لیے تھا، یہ میرے پنڈ دادن خان کے لیے، یہ میرے وٹ کے لیے تھا، یہ میرے پاکستان اچھا. کے لیے یہ تھا. چونکہ میرے آبا و اجداد نے یہ ملک، ذرا وقت بچے گا، یہ ساری گفتگو تو ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی سنی ہے. یہ فرمائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ اس مسئلے کو شامل کرنا چاہتے تھے، نہیں ہوا، پیپلز پارٹی نہیں مانی. 27ویں میں آپ نے اس کو شامل کروایا، کمیٹی میں گیا، کمیٹی کے بعد پھر ٹیبل نہیں ہوا، پیپلز پارٹی نہیں مانی. اب 28ویں ترمیم میں ممکنہ طور پر آپ شاید اس کو کروائیں گے. جب بھی 28ویں ترمیم آئی کی تو آپ کس طرح سے پیپلز پارٹی سے کروا پائیں گے؟ اور اگر نہیں ہوگا تو کیا آپ ووٹ دیں گے پھر 28ویں ترمیم کو؟ دیکھیں جی، ہماری خواہش تھی کہ 27ویں ترمیم میں یہ عمل ہو جاتا، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین جو کہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اس کے حق میں، چونکہ وہ جمہوری لوگ ہیں. میں نے بات کی تھی بنیادی جمہوریت کی. ہم فیڈرل کو جمہوریت سمجھتے ہیں، ہم صوبے کو جمہوریت سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوکل گورنمنٹ کو جمہوری نہیں سمجھتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں سے جو لڑکا یا لڑکی یا نوجوان یا ڈاکٹر آئے گا وہ میری اولادوں میں سے نہیں ہوگا، میری نسل سے نہیں ہوگا. تو وڈیرا کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا، ایک انجینئر کا بیٹا، ایک کسان کا، ایک سپاہی کا، ایک مزدور کا بچہ اسمبلیوں میں آئے یا ان سے جواب طلبی کرے. یہ بنیادی جمہوریت کے کیسے کریں گے؟ سوال تو یہ ہے نا، میں ان کو بھی منانے کی کوشش کروں. سوال تو یہ ہے کہ کیسے کریں گے. بہرحال میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. زاہد خان نہیں، ہم کریں گے. ہم دیکھیں جی، میری ایک درخواست ہے. اس کے لیے ہمیں کسی کے پاس بھی جانا چاہے ہم بلاول صاحب کے پاس جائیں، وہ بڑے سمجھدار شخصیت کے مالک ہیں، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے، ہم میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی جائیں گے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھیوں کے پاس بھی جائیں گے، ہم جماعت اسلامی والوں کو بھی جائیں گے. چونکہ یہ کراچی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی بنیادی جمہوریت کا معاملہ ہے. پنجاب نے بھی تو ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ابھی کے پی سے بھی یہ آواز آئی